یہ صدقہ ہے آل محمد کا، یہ حقانیت مذہب اہل بیت کی دلیل ہے کہ جنگل میں بھی حسین کے نام پر مجمع جمع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو عزاداری ہے، یہ جو کام ہم کرتے ہیں، یہ جو ماتم ہم کرتے ہیں، یہ جو عزاداری ہم کرتے ہیں، یہ اصل میں ہمارا کام نہیں تھا، اللہ کا کام تھا۔ گھبرانا نہیں جو بندے چپ ہیں۔ مذہب شیعہ یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا مصطفیٰ کے فرمان کا نام ہے۔ ہمارے مذہب میں کوئی بات ایسی نہیں جو قرآن کے خلاف ہو۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا وَاذْكُرُونِي فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، تم میرا ذاکر بن میں تیرا ذاکر بنوں گا۔ حسین کے ذاکروں کو بھونکنے والے بد لگام ملا کو میرا سوال ہے، پوری قرآن میں ایک آیت دکھا جس میں اللہ نے کہا ہو کہ میں مولوی ہوں۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، حسین کی ماں تمہیں آباد شاہ۔ سارے قرآن میں ایک آیت دکھا جس میں اللہ نے کہا ہو میں مولوی ہوں، ورنہ میں قرآن میں دکھاتا ہوں اللہ فرماتا ہے میں ذاکر ہوں۔ یہ سمجھ نہیں آئی جو بچے چپ کر گئے ہو، آیت پھر پڑھ دیتا ہوں، فَاذْكُرُونِي، تو میرا ذاکر بن جاؤ، میں تیرا ذکر کروں گا، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ تخت مٹ گئے حسین نہ مٹا، حکومتیں مٹ گئی حسین نہ مٹا، تاج گھر کھو گئے حسین نہ مٹا۔ یزید کوئی معمولی بادشاہ نہیں تھا، امریکہ سے زیادہ حکومت تھی یزید کی، ملتان تک تخت تھا یزید کو، دنیا کے بڑے بڑے ملک اس کے ملک کے صوبے تھے۔ مصر آج علیحدہ ملک ہے اس کا صوبہ تھا، سعودی عرب علیحدہ ملک ہے اس کا صوبہ تھا، عراق آج ایک ملک ہے اس کا صرف صوبہ تھا، افریقہ تک اس کی حکومت تھی، یمن تک اس کی حکومت تھی، مصر تک اس کی حکومت تھی۔ یہ معجزہ ہے بطول کے لال کا، اس نے اتنے بڑے بادشاہ کا نام گالی بنا کر رکھا۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، مالا تمہیں آباد و شاد رہے، فرض اونچی کرو۔ شبیر نے اتنے بڑے بادشاہ کا نام گالی بنا کے رکھ دیا۔ تجھے یزید کی اوقات پتہ چل جائے گی، کسی کو یزید کہہ کے دیکھ۔ امام زمانہ ان ہاتھوں کو سلام۔ یہ معجزہ ہے حسین ابن علی کو، ٹکے ٹکے کے مولوی اس بدتمیز کو، بے غیرت کو عزت دینے کی کوشش بھی کرے، کوشش ضرور کرتا ہے، اسے عزت نہیں ملتی۔ ایک مولوی نے کہا حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بے پناہ خوشی چڑھ گئی، جتنا آپ کو غصہ لگا مجھے اتنی خوشی چڑھی۔ میں نے کہا مولوی شاباش، اور کیا، تاکہ تیری اصلیت کا پتہ چلے۔ ہر بندے کی ہوتی ہے ایک کوئی نہ کوئی اصلیت۔ میں نے کہا تو یزید کو رضی اللہ کہے تاکہ پھر ہم بچوں کو سمجھا سکیں، کیونکہ بچے کہتے ہیں ہمارا فلاں بزرگ رضی اللہ ہے، آپ اس میں لعنت کو بھیجتے ہیں، تو نے یزید کو رضی اللہ کہہ کے ہمیں رضی اللہ کی اوقات بتا دی۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ اس کے بعد مولوی فضل الرحمان کی مہربانی ہے، اس نے شہید کی اوقات بتا دی۔ اس نے کہا کتا بھی مرے تو ہم اسے شہید کہیں گے۔ میں نے کہا مولوی کے اس بیان کے بعد سارے شہید چیک کر، نہیں تھک کے سرسو تو لطف نہ، سارے شہید چیک کرنے پڑیں گے، پتہ نہیں مولوی کس کس کتے کو شہید بنا کے۔ بات عقل والی کرنا، میں ہر بندے کو جج بنا کے گفتگو کروں، انصاف کرنا۔ جو بندہ صبح سے اب تک نہیں بولا اسے انصاف کی دعوت دیتا ہوں۔ کتا اگر ہلکا ہو جائے، قبلہ خان صاحب، کتا اگر ہلکا ہو جائے
کتے کو ہٹاتے ہیں، انسانوں کو نہیں روکتے کہ تم اس گلی سے نہ گزرو۔ سنا ہر کسی نے سمجھا؟ بہت تھوڑے بندے۔ اگر کسی گلی میں کوئی کتا ہلکا ہو گیا، کتا ہٹاؤ، ماتمی تو گزریں گے، ماتمی تو گزریں گے، عزادار تو گزریں گے، کیونکہ یہ نبی کی سنت ہے۔ واقعہ وہ پڑھنے لگا ہوں، کوئی بچہ بھی اٹھ کے انکار نہیں کرے گا۔ نبیوں کا سلطان ایک گلی سے گزرتا ہے، عورت کوڑا پھینکتی ہے، وہ کوڑا پھینکتی ہے، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، محمد پر نہیں گر سکتا، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ عنکم الرجس، نجاست کی جرت کیا ہے کہ ان کے قریب آ جائے؟ پلید ان کے قریب آ ہی نہیں سکتا۔ اگر پلید ان کے قریب آ سکتا تو کوئی نجس بھی مجلس میں آ جاتا۔ مجلس میں وہی آتا ہے جس کی ماں شریف ہو۔ شیعہ سنی کی تو قید ہی کوئی نہیں۔ حسین محسن انسانیت، اللہ کی مسجد میں بھی ہر بندہ نہیں آ سکتا۔ اللہ کا گھر ہے مسجد۔ پوری کائنات میں دو ہی شہنشاہ ہیں جن کے ہر شہر میں گھر ہیں، ایک اللہ، ایک حسین۔ جیو سلامت۔ ادھر میری طرف دیکھنا، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی، کوئی جتنا بڑا فن خان اپنے گھر لنگر چلائے، غجور علاقے کے غیرت مند شیعہ سنی بیٹھے، اور کوئی بندہ روٹی کھلاتے وقت اس کے سامنے کھانا ایسے پھینکے، الا بھائی کھاؤ گے؟ اب حسین سے کسی کا مقابلہ نہ کر، شبیر و شہنشاہ کا نام ہے۔ وہ لنگر ایسے بھی پھینکوائے، کروڑ پتی بھی جھولی پھیلاتا ہے، پھٹی قمیض والا بھی جھولی۔ جیو سلامت و آباد و شاد۔ امام حسین تمہیں آباد و شاد رکھے، سید کونین تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ جو بندے ابھی بھی جو پہ انہیں پھر سمجھاتا ہوں، نہ کوئی مخالفت ہے نہ ہماری کوئی لڑائی ہے، شریف قسم کے لوگ ہیں، تبلیغ کرنے رائے بینڈ جاتے ہیں۔ اچھا کام ہے، نیک کام ہے، اللہ کے لیے بلاتے ہیں، توجہ ہے یہ نہیں؟ ہر بندے سے کلمہ سن دے۔ میں ٹھوکر چوک پہ کھڑا تھا لاہور، ایک مولوی نے ایک بندے کو روک کے کہا کلمہ سنو، اور ساکھیا بدل گئی ہے۔ کلمہ سن دے، گھر سے نکلتے ہیں پورے مال و اسباب کے ساتھ، بستر اٹھا کے کیونکہ سونا پڑ سکتا ہے، سلنڈر اٹھا کے کیونکہ گیس لائن چاہیے، ڈبہ اٹھا کے، آٹا اٹھا کے۔ میں نے اپنے کسی بھائی سے پوچھا، میں نے قبلہ کہاں جا رہے ہیں؟ فرما لگے تبلیغ کرنے۔ میں نے کہا ڈبہ کدھر جا رہا؟ اسے کہا جی پیٹ پوجا نہیں کرنی، پیٹ پوجا نہیں کرنی۔ واقعی پیٹ پوجا کرنی ہے۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ڈھبی کے اس عظیم و شان اجتماع سے لے کے کائنات کی ہر مجلس میں جاؤ، ہم 3 راتیں، 3 دن، 10 راتیں مائیں بچوں کو لے کر حسین کی مجلسوں میں جاتی ہیں۔ کوئی ایک عزادار دکھا جو روٹی گھر سے لے کر آیا، جن کے ہاتھ بلند ہیں ہمیشہ سلامت۔ کائنات میں کوئی ایک عزادار دکھا جو اپنی روٹی اپنے گھر سے لے کر آیا ہو۔ اتنی مخلوق خدا ہے، نہ کوئی بھوکا ہے نہ کسی کو فکر ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ روٹی حسن دیتا ہے، پانی حسین۔ ادھر دیکھنا میری طرف، اتنا بڑا اجتماع، توجہ چاہتا ہوں۔ عورت گزرتی، رسول خدا گزرتے، سید الانبیاء گزرتے، شہنشاہ عالمین گزرتے، عورت کوڑا پھینکتی، اگلے دن پھر گزرے، اس نے پھر کوڑا پھینکا۔
اللہ زندگی کرے مہدی خان تک ہر بچے نے یہ واقعہ بھی سنا ہوا ہے. بزرگ ہیں، بچوں نے بھی جتی لا ہو میرا بچہ تسمے اوکھین لگے ہیں مجلے سے. توجہ ہے یا نہیں یہاں پر؟ سامعین گرامی جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، حضور گزرتے عورت کوڑا پھینکتی، اگلے دن پھر گزرتے وہ پھر کوڑا پھینکتی، اگلے دن پھر گزرتے وہ پھر کوڑا پھینکتی. یا رسول اللہ آپ گلی چھوڑ دیں. انصاف کرنا، ہر بندہ انصاف کرے. اگر وہ نہیں رکتی آپ گلی چھوڑ دیں. حضور نے فرمایا جو حق پہ ہو وہ روٹ نہیں بدلتا. اگر نبی نے گلی چھوڑی، عزاداری حسین کے ہر روٹ کا 1 انچ ہماری ساری اولاد سے قیمتی ہے. ہماری ساری اولاد قربان جلوس کے روٹ کے 1 انچ پر. یہ جو پاگل کتے کے کاٹے ہوئے مولوی ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے جی اندر ہوئے، اندر باہر نہیں ہونا چاہیے، جلوس باہر نہیں نکلنے چاہیے، جلوس امام بارگاہوں کے اندر باہر نہ نکلے. تجھے نبی کی سنت یاد نہ ہو تو میں کراتا جاؤں. اگر حسن حسین کو عید والے دن کندھے پہ اٹھا کے محمد گھر کے اندر سیر کرواتا رہا تو جلوس اندر ہونے چاہیے. اور اگر محمد مدینے کے بازاروں میں آ گئے ہر بندے سے سوال ہے، حضور 4 دیواری کے اندر رہے یا باہر؟ بولو اپنی زبان سے. حضور اندر رہے یا بازار میں باہر ہے؟ بدبخت ملا کہتے ہیں حضور کے پاس گھوڑا نہیں تھا. قرآن کہتے ہیں محمد کے پاس وہ گھوڑے کھڑے تھے جن کے سموں سے اڑتی ہوئی مٹی کی قسمیں اللہ قرآن میں کھاتا. ہم بات کرتے ہیں پھر دنیا ناراض ہو جاتی ہے. چلو حضور غریب تھا، سسرال تو امیر تھے. جنہیں تو چپ بیٹھے ہو. اگر حضور ان سے گھوڑا مانگ لیتے وہ نہ دیتے. جنہیں چپ کر گئے ہو تو نا انصافی کی تھی، جنہیں جگر کاٹ کے دے دیتے ہو. جنہیں غریبہ خون دے دیتا ہو. ایسے نہیں جیسے اس کی رگوں میں علی کی مبدل باپ کے خون اور ماں کے دودھ کی طرح رقص کر رہی ہے، جو بدلتے ہوئے زمانے کی کروٹوں سے کبھی عقیدے میں پھنس نہیں ہوتا، جسے غازی کا علم سر بلند کر کے دیتا ہے، جس کے دل کا جوش حیدر کرار کی قوت سے کبھی بزدل نہیں بنا. کوئی بزدل نہ بولے جس کے دل میں علی کی محبت شجاعت بن کے گونجتی ہے. مل کے نعرہ حیدری. عزت باب سید کونین کے عظیم عزادار با مخدوم نزاکت حسین شاہ صاحب کی بلو کا رونق افروز ہوئے. ان کی نالین سے خاک بطور دعا لیتے ہوئے 2-4 فکریں عرض کرنا چاہتا. اگر حضور 4 دیواری کے اندر رہے تو حسین کا جلوس اندر رہنا چاہیے. اور اگر سید الانبیاء مدینے کی گلیوں میں آ گئے، تجھے یہ بات یاد دلوانے کی ضرورت ہے اس لیے نہیں کہ گواہ بھی تیرے گھر میں سے ہے. جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ عام گواہ نہیں، بڑا اونچا گواہ. جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھو. ہمارے پہلے مسائل ہی بہت زیادہ ہیں. کئی ہمارے اپنے کہلواتے شیعہ ہیں، بھونکتے ماتم کو. یہ ماتم نہیں کرنا چاہیے. اور زیارت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فنفوز معکم فوزا عظیما. مولا حسین کاش میں کربلا میں ہوتا. بندہ اس سے پوچھے اگر تو کربلا میں ہوتا تو کیا کرتا؟ نماز پڑھ کے واپس آ جاتا. توجہ ہے. میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا تو سب ماتم ہی کوئی نہیں کیتا ہی میں بھی شیعہ تے جلوس ہے جی بدیو کیا کرا میں نماز پڑھا.
میں سڑک دے نماز پڑھوں. تو نے زیارت میں کہا کاش میں کربلا میں ہوتا. کربلا میں ہوتا تو نماز پڑھ کے واپس آ جاتا. نہیں، غیرت مند کا تقاضا یہ ہے کہ میں حسین پر اپنی گردن قربان کرتا. پتہ چلا زیارت دعویٰ ہے، زنجیر مارنا دلیل ہے. خون حسین کے لیے وہی نکالے گا جس نے زبان سے جھوٹ نہیں بولا. وہ کائنات کا عظیم اور معظم بادشاہ جس کا ذکر مٹانے کے لیے کئی یزید آئے، کئی آئیں گے. وہ نہ مٹ سکتا ہے نہ مٹایا جا سکتا. جو حسین کو مٹانے کی کوشش کرے وہ خود غرق ہو جائے گا. کسی کو اگر اپنی حکومت پہ ناز ہے تو سوچے وہ یزید سے بڑا بادشاہ نہیں، وہ متوکل سے بڑا بادشاہ نہیں. اللہ ہمیشہ مچھر سے نمرود مروا دیتا ہے. اللہ نے جب کسی کو ذلیل کرنا ہو تو برابر کی طاقت سے نہیں ٹکراتا. وہ چھوٹوں کے ذریعے بڑوں کو ذلیل کروا دیتا ہے. مچھر کے ذریعے نمرود کو مروا دیتا ہے، ایک لہر میں فرعون کو مروا دیتا ہے، 72 کے ذریعے 9 لاکھ کو ذلیل کروا دیتا ہے. اس کی عظمت کو سمجھ جس کی بلندی خدا نے قائم کی. عناصر اربع ہیں، 4 عناصر ہیں، چاروں پہ راج حسین کا. آگ پہ حسین کا ماتم ہوتا ہے، مٹی پہ حسین کی مجلس ہوتی ہے، ہوا میں حسین کے نوحے گونجتے ہیں، پانی سے حسین کی سبیلیں جاری ہیں. یزید کی قبر کا بھی پتہ نہیں، نہ اس کی حکومت رہی، نہ اس کا تخت رہا، نہ اس کا تاج رہا. ماتم کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا. حسینیت کے جلوس جو ہیں یہ ناکے. میں نے بڑا حیران ہو کے سوچا جلوسوں سے تکلیف کیا ہے. پھر مجھے نبی کی حدیث نظر آئی، فرمایا ان الحسین مصباح الہدی. حسین ہدایت کا چراغ ہے. چراغ جلے تو روشنی ہوتی ہے، اور روشنی چوروں کو کبھی اچھی نہیں لگتی. امام حسین ان ہاتھوں کو سلام دو. چور کی خواہش ہوتی ہے کہ اندھیرا ہو. جسے ماتم اچھا نہیں لگتا وہ چور ہے، اور چوری کرنا چاہتا ہے دین کے اندر. حیدری. اللہ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں. اللہ مولوی نہیں، اللہ ذاکر ہے. وعدہ 2 ہستیوں کا، تو میرا ذکر کر میں تیرا کروں. روئے زمین میں وہ مولوی لے کر آ جو انکار کرے کہ حسین نے اللہ کا ذکر نہیں کیا. حسین نے اس وقت بھی اللہ کا ذکر کیا جب کوئی بول بھی نہیں سکتا. میں پورے مجمع کو جج بنا کے سوال کرتا ہوں، وہ نو کے نیزہ پہ بولا کہ نہیں؟ سنی شیعہ سارے مسلمان مجھے بتائیں، وہ نو کے نیزہ پہ بولا کہ نہیں؟ بولا. کائنات کے حکیموں، طبیبوں، ڈاکٹروں سے پوچھ، آواز ادھر سے نکلتی ہے کہ ادھر سے؟ آواز نکلتی ہے ادھر سے. جس چیز سے آواز نکلتی ہے وہ چیز حسین کی کربلا میں تھی، اور وہ نو کے نیزہ پر اس کی طرح بول رہا تھا. شہید محسن نقوی کے اللہ درجات بلند کرے. سید کہتے ہیں برا نہ مان تو نیزے کی نوک پر مجھ کو خدا لباس بشر میں حسین لگتا. اگر ہر بندے کی سمجھ میں یہ خاندان آ جاتا تو یہ معصوم جو ہوتے. باپ اس وقت بولا جب بچے نہیں بولتے. 3 دن گالی تھا، پیغمبر کے ہاتھوں پہ آیا. آنکھیں بند ہے، علی فرماتے السلام علیکہ یا رسول اللہ. اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام. مولی کہتے ہیں محمد نبی بنا 40 سال کے بعد.
علی نے دنیا میں آتے ہی مصطفیٰ کو رسول کہہ کے کائنات کو حیرانی میں ڈال دیا. محدث دہلوی اہل سنت ہے لیکن وہ لکھتا ہے میرے قلم کا سر چکرا رہا ہے, میں حیران ہوں, لکھوں تو کیا لکھوں. 3 دن کا بچہ ہے, آنکھیں ابھی کھولی نہیں, محمد کو پہچانا بھی ہے, رسول کہہ کے سلام بھی کیا ہے. وہ کہتا ہے 3 دن کے علی کا بغیر آنکھیں کھولے محمد کو رسول کی حیثیت میں پہچاننا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دونوں پہلے کہیں کٹھے رہ چکے ہیں. اگر یہ کٹھے نہ رہے ہوتے تو پہچانتے کیسے؟ بدبخت ملا کہتے جی علی چھوٹا سا بچہ تھا, علی بولا کیسے؟ چھوٹا سا بچہ ہو کہ علی بولا کیسے؟ پہلے تو خود سوچ علی تھا کہاں؟ پیغمبر کے ہاتھوں پر, ان ہاتھوں پر تو پتھر بھی بول پڑتے ہیں. نبی کے ہاتھوں میں پتھر بولے تجھے اعتراض نہیں, اللہ کی زبان علی بولے. معین الدین چشتی, خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ, کئی بزرگ بھی خوش ہو کے ایسے کر رہے کیونکہ بڑا جلیل و قادر عظیم تھا. 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. مرید آ کے پوچھتا ہے مولا علی کو رضی اللہ کہنا چاہیے یا علیہ السلام؟ معین الدین جلال میں آ کے کہتے ہیں یہ مولویوں سے پوچھو, میں تو جل جلالہ کہتا ہوں. نعرہ حیدری. یہ مجھ سے نہ پوچھو, یہ خاندان تیری سمجھ میں نہیں آ سکتا. وہ نو کے نیزہ پہ بولا اور اس نے قرآن پڑھا, قرآن پڑھ کے اس نے ذکر کیا اللہ کا. وہ نو کے نیزہ پہ اس کی طرح 110 مرتبہ بولا, 110 مرتبہ بولا. اور جب بولا اس نے قرآن پڑھا. پہلے تو اس نے جواب دیا نجس مولویوں کو کہ جس کا نواسا گردن کٹنے کے بعد بھی قرآن نہیں بھولا, اس کے نانے کو معمولی بخار سے ہذیان کیسے ہو سکتا؟ غازی تو حیدری. دوسرا اس نے قرآن پڑھ کے کائنات کو بتاؤ کہ قرآن ہمارے ساتھ ہے, ہم قرآن کے ساتھ, ہم کبھی قرآن سے جدا ہو نہیں سکتے. پھر اس نے قرآن پڑھا کہ دیکھو بدن کربلا میں ہے اور سر میرا قرآن پڑھ رہا ہے. اس نے ذکر کیا اس کو, اب اس کا وعدہ ہے میں ذکر کروں گا تیرا. اب اللہ کیونکہ بدن رکھتا نہیں تھا, اللہ کیونکہ بدن رکھتا نہیں تھا, بدن رکھتا تو خود حسین حسین کرتا. ہم جو عزاداری کرتے ہیں وہ اللہ کا کام ہے, اس لیے وہ عزادار کا مقروض ہے. اس سے پہلے کہ کسی بندے کو غصہ چڑھے میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں. من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, اللہ فرماتے کون ہے جو مجھے قرضہ دے. روایت ہوتی تو مولوی پڑھنے نہ دیتے, حدیث ہوتی تو مولوی کہتے راوی ضعیف ہے. قرآن کی آیت ہے کون ہے جو مجھ اللہ کو قرضہ دے. کائنات پھر کے وہ جاگیردار ڈھونڈ جو اللہ کو قرضے دے سکتا ہو. حیدری. اگر کوئی بندہ سمجھے نماز روزہ تو اسے سمجھانے کے لیے ایک سادہ سا فکر ہی کافی ہے. بجلی کا بل بھرنے سے واپڈا والوں کی طرف سے شکریہ کا خط نہیں آتا. کہ جی تھوڑی بڑی مہربانی تو سب بل بھرے جی, وہ تو واجب الادا ہے, جو واجب ہو اس میں شکریہ نہیں ہوتا. یہ حضرت عباس کا علم ہے. اس سے بڑی قسم مذہب اہل بیت میں بنی کوئی نہیں. شیعہ سنی دونوں شریف اس قسم پر اعتبار کرتے ہیں. اتنے بڑے جلالیوں والے کی قسم کھا کے کہتا ہوں. بندے نے صادق آل محمد سے پوچھا مولا اللہ کس کا مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا جس نے عزاداری حسین پر 1 درہم بھی خرچ کیا اللہ اس کا مقروض ہوگا.
زندہ مردہ مردہ اللہ کی پوری سرزمین کے میرے آقا حسین دا راج ہے، آج ہی سارا زمانہ حسین دا محتاج ہے، وہ شریعت دا وارث حسین ہے، یزید نو گرداب ہے، حسین دی شان تے آجی سلوات ہے، وہ یزید دے سر تے لعنت دا تاج ہے، یزید تے لعنت یزید ایسے منحوس کردار کا نام ہے کہ اس پہ لعنت کرنے سے پہلے 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی اگر کوئی بندہ سوچ میں پڑ جائے کہ لعنت کروں یا نہ کروں، لعنت خود اسی کے منہ پہ آ۔ لفظ لعنت سے بھی زیادہ نجس نام ہے یزید، اس لیے کہ وہ اس سے ٹکرایا جو حق جیڑا او دا ہی پیو ہوئے تو جو ہے یہ نہیں آپ تو سامعین گرامی قدر جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی، عزاداری اللہ کا کام ہے کہ وہ حسین کا ذکر کرے۔ پھر علم کی قسم کھا کے کہتا ہوں بندے عزاداری چھوڑ دیں پھر اللہ کرے گا۔ جب کوئی عزاداری نہیں کر رہا تھا اس وقت اللہ کر رہا تھا۔ یہ جو پتھروں کے نیچے سے خون نکل رہا تھا یہ اللہ کی عزاداری تھی، یہ جو آسمان خون کی بارش کر رہا تھا یہ اللہ کی عزاداری تھی، وہ جو سرخ آندھی چل رہی تھی وہ اللہ کی عزاداری تھی۔ کائنات میں اس شہنشاہ کو ہر شریف روئے گا، ہوائیں اسی کی عزاداری کے لیے، سورج اسی کی عزاداری کے لیے۔ زنجیر زنی جائز نہ ہوتی تو ڈوبتا ہوا سورج سرخ کیوں ہو جاتا؟ کائنات کے کسی چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھ زین العابدین کیا رویا، جواب آئے گا خون۔ ابھی بھی مولوی سے پوچھو گے کہ حسین کے لیے خون نکالنا جائز ہے یا نہ جائز؟ کائنات میں اس غریب جیسا غریب کوئی، وہ دن سمجھنا ضائع گیا جس دن تم حسین کے لیے نہیں روئے۔ شبیر کو رونا ذاکر کا محتاج نہیں، ضروری نہیں کہ کوئی ہو اور پھر کوئی روئے۔